وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. سبحان اللہ. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا. مہربانی ایک شعری بھلوا دیا بس چاچا. میں آپ جو بھری بنا میں لوگوں کو بھی لینا تو میرے کو بیلنا آیا کریں. پتہ نہیں کہیں عادت سب لینے. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ والضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 4 ستمبر سن 2025 کو دوسری مرتبہ آپ حضرات کے اس علاقہ سلطان کالونی میں برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و سادگی جانشین حضرت توسوی رحمہ اللہ برادر مکرم حضرت مولانا عثمان حیدر توسوی صاحب کی پرخلوص دعوت پر، یہاں کے احباب کی خواہش پر
حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا کریں کہ رب العالمین میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. جیندیاں لیا آمین. میں تھکا ودا میرے کو ڈھیر تو سب تھکے بیٹھو کیا پڑھ سکتے. میرے دوستو، آپ میں سے اکثر دوستو مجھ سے آشنا ہیں اور میرے ذوق سے بھی واقف ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں میں زندہ دل آدمی ہوں اور مجھے زندہ مجمع چاہیے. اچھا میں اردو زیادہ ہم 60 میں بھی ٹھاٹ سے ہیں اور ادھر 25 سال والے بچے بیٹھے. اور میرا ایک مزاج ہے کہ نہ میں اپنا وقت خراب ہونے دیتا ہوں اور نہ میں عوام کا وقت خراب کرتا ہوں. میں نے 85 سے 1985 سے الحمدللہ خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا. آج 2025 ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے. سبحان اللہ. مگر یہ کہنے اور بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا بزرگ اور پرانا خطیب ہوں. نیو ایز سلور اولڈ ایز گولڈ، نیور نتھنگ ناٹ. یہ بتانا مقصد نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ میری 40 سال کے خطابت کے دورانیے کی کوئی تقریر اٹھائیں، پاکستان کی، عرب کی، عجب کی، یورپ کی، افریقہ کی، کینیڈا کی، ساری دنیا میں اللہ مجھے لے گیا ہے. مگر میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں. میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں. اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں. پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کچھ جذبہ چھلک رہا. مزہ تو تب ہے نا کہ سیم ٹو یو، دونوں طرف آگ برابر لگے. جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ مقرر مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے، مقرر بھی چاہتا ہے مجھے زندہ مجمع ملے تاکہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے. مگر نا جتنا ہم لوگ سفر کرتے ہیں، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں یا گھر میں کبھی فارغ تو یار اللہ پاک نے کتنا سفر ہم سے کرا دیا اور پتہ ہی نہیں چلا. 40 سال میں ہم نے جاگتے ہوئے راتیں گزاری، سفر میں راتیں گزاری، بے وقت کے کھانے کھائے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، ماحول ابھی تک گرم ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم روزانہ سفر کر کے نہیں تھکتے تو تم تو 6 مہینے میں ایک جلسہ سنتے ہو یار. تمہارے چہروں میں تھکاوٹ کیوں ہو؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کھلا کے بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. اب ایک دفعہ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ. مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ. آواز ریپیٹ زیادہ ہو رہی ہے، ریپیٹ نہ ہو. آواز کھلی ہو لیکن ریپیٹ نہ ہو. میں تو 20 جملے بولے سا ہی والی تو اتراڑ نہیں پڑا رہا. پوری توجہ رہے، بالکل ختم ہی نہ کرو یار. شروع میں بڑا اچھا چلتا تھا، میرے تیرا سفر شاہی بہو ہیں بھی کچھ نہ گئے سٹپنے اور والا اٹھو نا ایک اور پکڑ گئے اگر والا اٹھے تھا. پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کا آغاز کروں. عنوان ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے پیغمبر کی سیرت و عظمت، رفعت و مدحت اور شان و مقام کا ہے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و قوت و سکت و جرت ہی نہیں
کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی کہ یوسف کو لینا چاہتی ہو اور کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ اتنا سستا نہیں، وہ اتنا ارزا نہیں۔ یوسف تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، میور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ یوسف تو حسینوں کا قائد ہے، راہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں، یوسف کو وہ لے جائیں گے تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا، وگرنہ میں اس نبی کی عظمت کے لیے تو کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے قرار ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں آغاز میں ہی کچھ جملے کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی منقبت، میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مقام بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے، اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے پوری زندگی میرے نبی کی سیرت و صورت پہ کلام لکھا، ساری زندگی میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پہ کلام لکھا، لیکن جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب وہ اختتام کرنے لگا عمر 70 برس، جب وہ 70 برس کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، قطعات و اشعار
ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور میں نے پوری زندگی لگائی آپ کی سیرت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی لگائی آپ کی صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی لگائی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت پہ لکھا، لیکن حضور اب میں 70 برس کی دہلیز عبور کر چکا، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے بات ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں آپ کی سیرت و صورت کا، آپ کی عظمت و رفعت کا، آپ کی مدحت و منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا آقا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے ابلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ جاگتے ہو کرا شروع تقریر میں پہلے 10 منٹ میں کرے بھی لینا وہ سٹارٹر دیکھ گنا تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے۔ میں بزرگ خطیب ہوں، میں سارے تجربے کتنا تقریر کرنی ہے کتنا ٹائم پاس کرنا ہے، دوہے طریقے اندر مجمع جیندہ ہوئے تو تقریر جیندی کرے نو، مجمع مردہ ہوئے تو اللہ وہ قبرستان علی دعا پڑھ کے جان چھوڑے۔ جاگتے ہو ایک جاگتی ہوئی آپ کو سبحان تاکہ مساتے ملے تک آواز تا بنے جو نبی دے سچے عاشق وہ جڑے آپ سے نیلے نہ منائے نیلے نہ منائے کیوں جو نبی کو نہیں بنے دے بہتر پیو کو بنے دے جب والا نبی کو نہ منو تے دیوبندی جنہیں دی تاریخ بھری بھی ہے کوہیں گے مریں گے کٹیں گے ڈھکیں گے بدھیں گے تپیں گے تاریخ بھری بھی ہے ساری زندگی مال کھا دے ایسا مار کھا دیا تو عاشق بن گیا ایسا گستاخ۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ پوری توجہ رکھنا، اپنے پیغمبر کی عظمت کے عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ میرا پیغمبر کتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم منور معمر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر عطر و مطہر ہے کہ میرا پیغمبر وجہ کائنات، میرا پیغمبر روح کائنات، میرا پیغمبر آن کائنات، میرا پیغمبر شان کائنات، میرا پیغمبر جانے کائنات، میرا پیغمبر مانے کائنات، میرا پیغمبر نہ ہوتا کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر تو نہ ہوتا میں زمین و زمانہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا میں مکین و مکانہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا میں حور و غلمانہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا میں کوئی کہکشانہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا میں سارے جہانہ بناتا۔ وجہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات توجہ میری طرف رکھنا، یا شیخ کی دے دے میں کھڑا میں تو سونا آوے والا دے گی دے دے ہوں جے دے دو دیکھیں کاٹنا سکتا تے جا کے اڈو پتہ نہیں کوئی چاول آونی ہے مٹھائی آونی ہے رولا کیا ہے ہر دوجا تیجا بندہ اڑے ہی دے پیچھے تے ہٹا ہوئے اڈو والو بند کروائی کھڑکی کوئی چڑیا گھر بنائی کھڑا ہے۔ میں ویلے والا مولوی نہیں دل والا مولوی ہے۔ پیسے جیب وچ رکھ میری گال دل وچ رکھ اب کے تک پا تے بیٹھا کہ میں کو پتہ لگے جڑا لیندا کھڑا دل وچ لیندا سبحان اللہ ہے توجہ پھر ایک دفعہ گونج کے عاشقوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر جو وجہ کائنات جس کے لیے کائنات کے رب نے کہا محمود اگر تجھے بنا کر دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، تجھے پیدا کر کے دنیا میں بسانا نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ، میں کائنات کا لمحہ لمحہ، میں کائنات کا کوئی ستارہ، میں کائنات کا کوئی نظارہ بناتا ہی نہ۔ یہ ساری کائنات کی عظمتیں تیری وجہ سے، برکتیں تیری وجہ
وجہ سے رحمتیں، تیری وجہ سے راحتیں، تیری وجہ سے رونقیں، تیری وجہ سے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ ان کے جلووں سے یہ جلوے سارے بنے اور ان کی نظروں سے یہ نظر سارے نظارے بنے، ان کے جلووں سے یہ جلوے سارے بنے، ان کے پاؤں کا دھون ستارے بنے. مجھے ان کے روح والضحیٰ کی قسم. وہ پیغمبر کہ جس کو وجہ کائنات کہا گیا کہ محبوب میں نے تیرے آنے کے لیے یہ پوری کائنات بنائی، سجائی، بسائی. کیسے آپ بھی جلسہ کرتے ہو. مولانا قاری طیب رحمہ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں قلم تراز ہے، بڑے خوبصورت انداز میں نقش و نگار بنا کر وہ نقشہ کھینچنے چلے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا نبی دنیا میں آیا تو اس کے آنے سے پہلے انتظامات کیے گئے، انصرامات کیے گئے. جیسے آج تم نے بھی جلسہ کیا، جلسے سے پہلے بڑے انتظامات کیے، اشتہار بنائے، ٹینٹ والے کو بلایا، لاؤڈ والے کو بلایا اور سٹیج بنوایا، پھر لائٹیں لگوائی، کھانے کا انتظام کیا، قاری بلائے، نعت خوان بلائے، مقامی علماء بلائے، چھوٹے چھوٹے خطیب بلائے. لیکن ہوا کیا؟ جو بھی آئے وہ کہے گا میرے بعد اصل خطاب تو فلاں کا ہے، میرے بعد اصل خطاب تو فلاں کا ہے، میرے بعد اصل خطاب تو فلاں کا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے یہ کائنات بنائی تیرے لیے تھی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو میں نے بھیجے سب تیرا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے، تیرا انتظام کرنے کے لیے آئے تھے، تیرا انصرام کرنے کے لیے آئے تھے، تیرا اہتمام کرنے کے لیے آئے تھے، تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، تیری خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے تھے. میں نے سب سے پہلے زمین بنائی تو پھر آدم کو بھیجا. آدم جا، زمین تیری ہے، تکوینی امور کا نبی بن کے جا اور جا کے زمین پہ ہل چلا، زمین کو سیدھا کر. اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے بعد میرے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. جناب آدم گزر گئے، نوح علیہ السلام آئے. اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا نوح اب تو جا. تیرے اب آدم نے ہل چلا کر تکوینی امور مکمل کیے، زمین کو سیدھا کر دیا. اب زمین کے ہل چلنے کے بعد اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جائے گا، میں تیرے دور میں طوفان نوح بھیجوں گا. تو اس طوفان کے ذریعے پوری زمین کو پانی لگا کے تر و تازہ کر. اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. جناب نوح بھی گزر گئے، ابراہیم خلیل آئے. اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا ابراہیم آدم نے ہل چلا کر زمین کو سیدھا کیا، نوح نے پانی لگا کر زمین کو سیرابوں پر تازہ کیا. اب تو جا، جب ہل چل چکے، جب پانی لگ چکے تو پھر زمین میں سبزے اگائے جاتے ہیں، باغات لگائے جاتے ہیں، گل و گلزار بنائے جاتے ہیں. اب تو جا نمرود کی دربار میں جا کر رب کی توحید کے ڈنکے بجا. وہ تجھے نعرے نمرود میں ڈالے گا، میں اس نعرے نمرود میں تجھے جنت کے باغیچے لگا کے دوں گا. تو ان باغیچوں کی رکھوالی کر، کیونکہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. ابراہیم بھی گزر گئے، جناب اسماعیل آئے. اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا ہل چلنے کے بعد زمین پہ پانی لگتا ہے، نوح لگا گئے. پھر پانی لگنے کے بعد زمین پہ باغیچے اگتے ہیں، خلیل باغیچے اگا گئے. اب ان باغیچوں کے لیے پھر پانی کی ضرورت پڑے گی. تو زمین پہ ایڑیاں رگڑے گا، میں زمزم کے چشمے بہا دوں گا. تو جا اور چشموں کی رکھوالی کر، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اسماعیل بھی گزر چکے، موسیٰ کلیم آئے. اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا تو جا، اب باغیچے لگ چکے، گل و گلزار بن چکے. انہیں دیکھ کر کچھ لوگ آئیں گے اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر کے میری دھرتی پہ قبضے کی کوشش کریں گے. موسیٰ جا، زمین کے زندہ فرعونوں سے ٹکرا کر اللہ اور رسول کی طاقت کے ڈنکے بجوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. موسیٰ بھی گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. اللہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا عیسیٰ تجھ سے پہلے موسیٰ کلیم نے زمین کے زندہ فرعونوں سے رب اور رسول کی طاقت کا لوہا منوایا. اب تو جا، قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بھی اللہ اور رسول کی عظمت کے ڈنکے بجوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اور سلطان کالونی والوں، جب یہ سارا انتظام ہو چکا، اب وہ آمنہ کا در یتیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ
بلند آواز سے صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ بھائی تھیں ایک مسئلہ رسی ونے مولانا قیم الدین عباسی دا پوترا ہے انڈو حضرت توحید صاحب زادے بیٹھے تھے انڈو قیم الدین عباسی دا پوترا ہے کھڑے کوئی جوڑی ہے یہی جوڑی ہے بڑی زورے ریت بتا بڑی زورے ریت بتا لیکن انشاءاللہ بنی رہا اور بے شک میں اتنا دفعہ تو صلی اللہ کیوں آکھوا ہے مولانا قیم الدین دا خون نہیں ہے ذرا توحید والے پاسے ویندا تے ہے میں جو صرف تو کچھ چس چوئی ونجا تے عقیدہ نہ سوال کیا فائدہ میرا کی وعدہ او تک ٹکر حلال نہیں تھی جے تک عقیدہ نہ دسوں سبحان اللہ ہاں ایک کچھ لوگ تے کو اکثر جڑے نبی دا نام آوے فورن منہ تے ہاتھ رکھ کے منہ بند چکرے مطلب درود نکلدا ہوئے اللہ تے اسا ودے ادو نا منہ تے ہاتھ نہ دے ہاتھ ہٹا تے آکھیا کر صلی اللہ جرے ہاتھ دے دی پتہ نہیں پاک ان پلیت ان چنگن گندن نہ ہوئے کتنا مٹی ہے گندگی ہے کیا کوئی پتہ کا نہیں اللہ دی قسم چاہتے ادا کھڑا کوئی پتہ نہیں ایدہ تے کو کشا اجر ملے یا نہ ملے بحث نہیں کرے دا لیکن جرے صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے نا رب محمد دی قسم ہے ڈاہ رحمت واسپو دن ڈاہ نیکیاں مل وین دن ڈاہ گناہ معاف دی اور تیری مرضی چوم چاٹ تیری مرضی نیکیاں کھاٹ یہ توجہ پوری توجہ رکھنا بات آگے بڑھانے چلا ہوں جب وہ سارے انتظام و انسلام ہو چکے تو پھر آمنہ کے در یتیم احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء سید کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر وہ ایسے آئے کہ جس طرح حضرت فاروقی شہید کہا کرتے تھے ابوالکلام کی آواز میں کہ ابوالکلام نے لکھا میرا نبی آیا تو آتا چلا گیا وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا وہ چمکا تو چمکتا چلا گیا وہ ابھرا تو ابھرتا چلا گیا وہ آگے چلا تو چلتا چلا گیا وہ جب اوج ثریا پہ پہنچا تو مزید بلندیوں کو چھوتا چلا گیا وہ صرف آنے کے لیے نہیں آیا تھا قیامت تک رب اور رسول کے ڈنکے بجوانے کے لیے آیا تھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان امام الانبیاء شان خاتم الانبیاء شان رئیس الانبیاء شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر میرے دوستو توجہ رکھنا پوری توجہ چاہوں گا سبحان اللہ 12 تک میرا ٹائم ہے 15 منٹ رہا ٹھیک ہے پوری توجہ رکھے 15 منٹ تو میرے ایک ساتھ ہی مار ہیں توجہ ہے ہوں ایک دفعہ تسا چپ کرو میں سٹیج والے دی سننا چاہنا سبحان اللہ یا باسی دا کمال ہے جو انہیں سبحان اللہ کہا میں مجالے کا نہیں بولتے ہمیں تو تبھی رہی رکھ دیں وہ سبحان اللہ کو جنت درخت لگسی آپ ایک گھر میں جو تھا دھوکتے باس آج تک مجالے انہیں سبحان اللہ کی وجہ میں ایک درختی لگا ہوئے توجہ صاحب آج پہلا میں وہی گلا پوری توجہ رکھنا توحیدی صاحب سارے پنجاب دے سالار اعلیٰ ساری جمعیت دے قائدین وچ ماشاءاللہ اور اللہ انہیں کو مرکزی سالار بنے سی انشاءاللہ ایک دن ہاں جماعت واسطے ہمیشہ خدمات دین اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ انہیں دے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے پوری توجہ رکھنا بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں کہ پھر جب سارے انتظام انسلام ہو چکے تو پھر جب کملی والا آیا تو پھر صرف آیا نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا نظارہ بن گیا کہ جو بھی اس سے ٹچ ہوتا گیا جو بھی قدموں میں آتا گیا جو بھی اس کے ساتھ ملتا گیا جو بھی اس کا ہوتا گیا رب فرماتے میں اسے بھی اوج ثریا تک پہنچاتا گیا جب تک میرا پیغمبر نہیں آیا کائنات میں اندھیرے تھے میرا پیغمبر آیا اندھیرے اجالے بن گئے جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں ظلمتیں تھی میرا نبی آیا تو ظلمتیں نور بن گئی جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں کفر تھا میرا پیغمبر آیا اسلام کے ڈنکے بج گئے جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں شرک تھا میرا پیغمبر آیا تو توحید کے زمزمے بہ پڑے جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں کذب و افترا تھا میرا پیغمبر آیا صدق و صفا کے وہ سمندر چل پڑے جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں ظلم و جبر تھا میرا پیغمبر آیا عدل و انصاف کے کوہ گراں کھڑے ہو گئے جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں بے حیائی تھی جب میرا پیغمبر آیا
آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے. جب تک میرا نبی نہیں آیا کائنات میں بزدلی تھی. میرا پیغمبر آیا ایسے شجاع و بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دن میں قلعہ خیبر فتح کر کے دکھا دیا. اس سے بھی آگے چلنے چلا ہوں کہ جب تک میرے نبی نہیں آیا ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی قحافہ تھا. میرا پیغمبر آیا ابو بکر قدموں میں بیٹھا صدیق اکبر بن گیا. جب تک نبی نہیں آیا عمر تب بھی تھا. میرے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا عمر قدموں میں بیٹھا فاروق اعظم بن گیا. جب تک میرے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا. میرے نبی کی نبوت کا نور چمکا عثمان قدموں میں بیٹھا تو ذوالنورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا. جب تک میرے نبی کی نبوت کا نور نہیں چمکا علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا. میرے نبی کی نبوت کا نور چمکا علی قدموں میں آیا تو وہ علی اسد اللہ الغالب بن کر ولیوں کا امام بن گیا. جب تک میرے نبی کی نبوت کا نور نہیں آیا معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن ابو سفیان تھا. میرا نبی نے نبوت کا اعلان کیا معاویہ قدموں میں بیٹھا تو پھر وہی معاویہ مدبر وقت بن کر کاتب قرآن بن گیا. جب تک میرا نبی نہیں آیا خالد تب بھی تھا لیکن ابن ولید تھا. میرا پیغمبر آیا سیف من سیوف اللہ بن گیا. جب تک میرا نبی نہیں آیا سلمان و ابو ذر تب بھی تھے لیکن ہم انسان تھے. میرا نبی آیا نبی کے قدموں میں بیٹھے تو سلمان و ابو ذر زہد و تقویٰ کے امام بن گئے. جب تک میرا نبی نہیں آیا حنظلہ تب بھی تھا. میرے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا حنظلہ قدموں میں بیٹھا غسیل الملائکہ بن گیا. کوئی امین امت بن گیا کوئی محدث اعظم بن گیا کوئی مفسر اعظم بن گیا کوئی فقیہ امت بن گیا. اور جب تک میرے نبی کی نبوت کا نور نہیں چمکا بلال تب بھی تھا لیکن حبشے کا عام غلام تھا. جب میری نبوت کا نور چمکا میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا نور چمکا بلال قدموں میں آیا. عزت و عظمت اتنا ملی کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں تھا. قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی تھی. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا عثمان غنی شان سیدنا علی المرتضی شان سیدنا امیر معاویہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت. نعرہ تکبیر. علامہ یحییٰ عباسی علامہ یحییٰ عباسی صاحب. میں زندہ باد ہوں میری فکر نہ کر پتی تیز نہ کر والا کنہیں کچھ کرتی ہوں بیٹھے مولا تولا. اللہ رسول دے نعرے لے کرو صحابہ اہل بیت دے لے کرو مجاہدین دے لے کرو فلسطین دے لے کرو. ہاں اسا نعرے دے حقدار کہیں سے اسا تو انہیں دے جتے دے غلام سبحان اللہ. اپنے اکابر اور علماء حق دے اور انہیں مجاہدین تے انہیں فلسطین والے دے اسا انہیں دے جتے دے غلام انہیں دے نعرے لاؤ. توجہ ہے جنہیں دی ہے والو توجہ علی اپنے میں تھوڑا تیل چیک کریں دے کھڑا جے تک تھوڑا تیل ہے میں ہی کھڑا تم بھی ہونا ریزرو تے آ گئے ہو والا دعا منسو جائے انشاءاللہ. میرے دوستو پوری توجہ رکھنا. اس پیغمبر کا شان اور مقام مولانا قاری طیب رحمہ اللہ ایک اور جگہ پہ قلم تراز ہیں بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں میرے نبی کا شان کیا پوچھتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جب اللہ کے قرآن کو نظر غائر سے غور کر کے پڑھا تو فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کی 7 منزلوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کے 30 پاروں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کے 114 سورتوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کی 6666 آیات میں دیکھا میں نے پورے قرآن کے 3,21,250 حروف پہ غور کیا تو وہ صرف حروف نہیں میرے نبی کی عظمت کے پروف نظر آئے. اسی کو ٹچ کرتے ہوئے آگے چلنے چلا ہوں کہ ایک صحابی رسول طیبہ کائنات طاہرہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات حبیب خدا حلالیوں کی ماں حلالیوں کی ماں جناب عائشہ صدیقہ کے دروازے پر ایک صحابی رسول آئے اور آ کے عرض کی ام المومنین امی جان
ہمیں پیغمبر کی خلوت تو بتائے, سبحان اللہ. ہمیں نبی کا اخلاق تو بتائے. سبحان اللہ. پوری توجہ رکھنا. میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ اس صحابی رسول نے کہا ہوگا, امی پوری توجہ میں, یا شیخ ہی دے پوری توجہ میری طرف. امی مجھے پیغمبر کے اعمال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عادات و اقوال و افعال و اعمال کی جھلک تو دے. سبحان اللہ. تو طیبہ کائنات نے, پوری توجہ, طیبہ کائنات نے جواب میں کوئی 2-4 سپارے نہیں پڑھے, کوئی 200-400 احادیث نہیں سنائی, شمائل ترمذی نہیں پڑھی, سبحان اللہ. بلکہ ایک جملہ کہہ کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا. ایک جملہ کہہ کر فرمایا کان خلق القرآن, کان خلق القرآن. میرے نبی کا اخلاق قرآن, میرے نبی کا کردار قرآن میں, میرے نبی کا شان, سیرت, صورت, عزت, عظمت, رفعت, منقبت, تقدس, ناموس, رسالت, شریعت, صداقت, عدالت, دیانت, جرت, شجاعت, سخاوت, منقبت, عفت, عظمت, رحمت, جلال, جمال, کمال, سب کچھ قرآن میں ہے. یہ واسطے تو سادھو سا کو ڈوڑھیں دی ضرورت ہے نہیں. سبحان اللہ. بنا سارے ناراض تھی ویندن. یہ واسطے تو آدھو سا کو ڈوڑھیں ٹپیاں کسیدیں قوالیاں ٹرنوں ان دی ضرورت کہیں نہیں. نبی دا عشق کو تھیں تا نہیں کھڑا جو ڈھول کی وجہ تے عاشق سے دسا. نبی دا عشق کہتے وال قرآن دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری جدا پسند میری جدا پسند, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تم کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طیبہ کائنات نے کہا کان خلق القرآن, میرے نبی کے صحابہ اگر میرے نبی کا شان و مقام دیکھنا چاہتے ہو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں, خدا کا قرآن اٹھاؤ, میرے محمد کا شان اس میں ڈھونڈو. تو پھر سلطان کالونی والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا کہ آؤ تمہیں قرآن کے سمندر پہ لے چلوں, قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراتا چلوں, نبی کا تعارف بتاتا چلوں, نبی کا شان سناتا چلوں. میں نبی کا نام پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کا شان پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کا مقام پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کا چہرہ پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کی زلفیں پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کی آنکھیں پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کی جبین پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کے رخسار پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کی زبان پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کی آواز پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کی خاموشی پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کا بولنا پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کا سینہ پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کا مدینہ پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل پوچھوں مجھے قرآن بتائے, نبی کے دل میں آنے والا خیال پوچھوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, میرے نبی کا خیال بھی مجھے خدا کا قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان قرآن, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. ہن آپ دسا جڑے نبی دے دل وچ خیال آوے, خیال اللہ کو قرآن بنا دے دے, نبی دا اپنا شان کیا ہو سکتا تے کو جو ویلے والا جٹ ملا لڑوئی ودے نبی دے نا تے نہ لڑیا کر, نہ بحث کر, تیری میری اوقات ہی نہیں نبی دے جتے دی شان تک. سبحان اللہ. اوقات ہی نہیں. میں تو آدھا رہا پہلے ظالمہ اوہ تک تا اپنی نظر پہنچا دی گا, تو نا صرف اپنی نظر یا تخیل یا تصور یا توہم پہنچا دی گا جے تک معراج دی رات میرے نبی سے دے پیریں چ لگن والی جتی مبارک پہنچی ہے. سبحان اللہ. پر تو نبی سے دی جتی مبارک تک نہیں پہنچ سکتا تے ڈانگا کٹوائی ودی جٹیں کروں ہیں جو یہ منے دیں تے وہ نہیں منے دے, میں عاشقاں تے وہ گستاخ ہے نا. اپنا اپنا کام جاری رکھ, تو مال اللہ سا مارا لے, اپنا اپنا کام جاری ایسا کری روکے اوٹے نہ وائیں نا منجو جی تو حق نظرے اتنی بیٹھ گئے. اینے کیوں رکے نہ ونجو وہابی ہیں, گستاخ ہیں, دیوبندی ہیں, نبی گسی منے دے گئے نبی کو تو آپ جا سے دیں, خاص طور پہ جتا میرا جلسہ ہو تا ڈھیر رکے نا. انہوں پتہ ہے جی ای کو سنے بلا نہیں بنتے اللہ تعالی کریڑی میں تے مولوی دے گل پے ویندا تے تو آدھا میں منے تے نہیں جڑی وہ سنئی اج تک تیرے پیو نہیں سنئی. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, آمد محمد مصطفیٰ, نظام محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. نعرہ تکبیر.
سنو یہ تک تیرے پیو ڈاڑے نے سنائی تو تا کوئی کھچڑی اچ کھڑی کر رہ گئی جو دی ای مرندی اڈو دی ای مرندی ہیں بلدے بندے آخری سان کڑے سن پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی آخری صاحب ان کرامتا دسنے اچھا اے جے جوڑن کہ کرامتا ہوندا دسے سن جے کو ہوئے ہوئے کم از کم 500 سال تھی گئے تو میں پوری دنیا جی کو چیلنج ودا کردا خدا دا نام نو کوئی ایک جی دے پیر دی تے کرامت دی پہنچا میں کو ایک ہی کہیں تو جرا کرامت دکھاوے جڑے 500 سال 1000 سال پہلے فوت تھی گئے ہن تے بدھی ودو ایک ریڈی میں ایک ویڈیو سنتا بیٹا فیس بک تے مولانا الیاس قادری صاحب مولانا تا کہیں ہو 12 مہینے دے رہبر رہنمائن او دعوت اسلامی دے او آدھے بیٹھا کہ وہ مار کا خیال کرے اردو جاتے بیٹھا میں سرے کے ترجمہ تو کرنا ویڈیو میں کو ہے پئی میں سیف رکھے دا او دے بیٹھا مار کا خیال کرے میرے مرن تو بعد میری اوتے کتاباں چھپ سے یہ اتنا بڑا ولی ہا اتنا ہی دے کرامتاں ای کتاب تے ای تھی گیا ای کتاب تے ای تے ہو گا کشا کرنوے کشا پہلے تو مجھے جیندے میں دسی وینا اے جوڑن مرن تو بعد کتاباں لے کے جو سی اے تو پہنچی سرکار ہی ہوندے کشا کرنی اے جڑے اج جیندے بیٹھے نو تواڈے کوڑ کڈھیندے بیٹھے تے تساں شیخ عبد القادر جیلانی تے جو تھپی بیٹھو ہیں کہ ہن میں رستے جے سندا نہ فیس بک تے ود نواں ملا آیا بہا مگر پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کو ایک بڈڑی آئی ملی تے واقع پیر سائیں میرے پوترے کہیں تے میرے پوترے واسطے دعا کر پیرانے پیر جنی میں اتے نظر کیتی ہے لوح قلم کو پڑھیس تقدیر کو پڑھیس ڈٹھس بھی دی قسمت تے ایک پوتری پوترا کہیں ایک ہی کہیں ان کو دسیس وہاں کہ میں تیری قسمت ایک پوتری پوترا کہیں چپ کر وہاں کہ تیرے ہوں گے خدا نہ تھا کرے وہ کہ تیرے ہوں گے میں خالی بنیا عبد القادر آ کے اچھا ہوں بہے عبد القادر فرشتے کو آکے ہوئے میں 11 پوترے ہی دے لے چھوڑا کتنی 11 یاری جو ثابت کر دی وہی جٹ کو ڈرائی ودر جو کھیر نڈی تو مانچ بار پوسی گو بار پوسی بکری بار پوسی مگے جوڑ دا پوترا ساڑی تا آج تک نہیں مری اب دا گھٹ نہیں تا آج تک تو غریب جٹ کو پسائی ودی جڑا ڈر جلدی ودے ڈر کا بزنس ہے ڈاکٹر ڈرا کے لوٹے گا سیاستدان ڈرا کے لوٹے گا وکیل ڈرا کے لوٹے گا پولیس والا ڈرا کے لوٹے گا پیر فقیر مولوی بھی ڈرا کے لوٹے گا یہی کے سامنے جہنم تلی تے شدے چاہیے ودن تلی تغاری چاہیے ودن ڈرے دے ودن قوم کو شاباش ساتھ بھی جوڑنا تے جہنم میں ہو سکے اللہ دے منشی بڑے مہی واسے ویلا نہیں دیندا چڑھا لین کرو در دے بتا ویلے والا صدوقی کو نہ ٹپسی انشاءاللہ وہی ہو سی 50 میں ماڈا یہ واسطے بات ہے نا لندھا پونا چھوڑ دو دیوبند دے سکے دا معیار تے وقار سبحان اللہ دیوبند دی قسمت ہے تو گریڈی میری تقریر ایک جاتے اللہ دی قسم چاہتے دیکھنا سٹے دیکھنا مولوی جی دے میں نانی گیندا غیبت تھی گئی ہے دوست کچھ سن سارے سا میں تقریر کروں گیا تو ہاتھ زور لئی تے آج چھودا پورا جہان دا نویں نوجوان نہ ول ظاہر ہے ساڈے تے جوانی یہی کرے نویں نو زور لئی تے آ کے میں جے گیا تو تقریر مکئی ہے وہ میرا کرسی تے بیٹھے سامنے اودے نال بندہ ہاتھ باویں میزبانا اونچا کن ویلا اللہ دی قسم چاہتے دکھنا 70 روپیہ وہی میرا اپنا بال جو تقی کی دکھڑا بڑی پرجوش تقی کی دکھڑا میں جیب ہاتھ مارے ماں کا کے دے کے 1000 روپے دینا وہی کڑکنا کڑکنا اے ہن تے کو 70 بارے چاہیے 1000 میں کے بارے چاہیے آدھے سی 1000 میں کہ عزت نال اللہ کو منگ دے کی میں دے دے جے تک لندھپ نال منگ سے تے کو ذلیل کر دے سی میں کہ چھوڑ دے تو بات میں نے دیکھا کوئی ویل دیونا تو بات بیو نہیں کیسے جیب وچ رکھ میری گال دل وچ رکھ تیری جنت میری جنت سبحان اللہ او تو ہوں بنا کے دے پیچھے ودی جرا کوہل گنر تیرے در تے اندے بکری چنگی تیرے در تو بھیڑ چنگی تیرے در تو دیسی مرغی تیرے در تو دیسی انڈے تیرے در تو دیسی گیو تیرے در تو ہے پیسہ ٹکا دانے تیرے در تو گھوڑی دا بھون تیرے در تو ایتھا تو ہوں کو کھویندا بیٹھیاں دے میں چھڑ دے تھا نا مراد ہے چنگا ہوا تو کولا پینواوے گھر میں سبحان اللہ شیر واہ تا واسطے کو تا نہیں ودیا چلیں دا جٹے کوئے ڈر کا بزنس ڈراؤ تے کھاؤ اللہ ڈر کا بزنس ڈرائی ودن وہ ظالمہ حق رابعہ بصری ایک زاہدہ عابدہ متقیہ عورت ہے ہاں ایک ہاتھ چاہیے ودیے پانی دا پیالہ وہ چھوکرا I am chief guest ہاں اڈے اڈے کونے بعد دے گی نہیں تازہ لائن ملے کھڑی میری آنکھ جھپ کے میں چاس نہیں آتی ہاں پوری توجہ رکھا ایک ہاتھ پانی دا پیالہ بے ہاتھ ایک برتن وچ بھا دے انگارے
چاہی ودیے تے میں اندھی پیے تے ویندی پیے اندھی پیے تے ویندی پیے کہیں پوچھا رابعہ خیر ہے ایک پانی تے بھا چاہتے کیا دیوانی بڑی ودی تے کیا دلہے دی ودی توجہ کرائے چاہ عورت دا ایمان دیکھا ہے اپنا ہی دکھا ہے امید کافی ہے جو والا یہ تساں کھاؤ پیو مال کو کہنا ڈر سو جڑا ہفتہ ہے کون تے کندے والا تے الٹا دے دے میرے جوتیاں دا سچا کھندا پے یار میں جٹے تے حیران جڑے کھوائی پے کھویندے یہ بیٹے ہتھوئی کو آکی ویندے ہتھو روب سٹی ویندے میرے جوتیاں دا صدقہ ہی نا برا تے چنگا ہویا تے کو پینا ویا گھر بلاویا تے کو منو سلوا لا تے کھواویا تے پوری توجہ رکھے رابعہ بصری ہاتھ وچ پانی ہاتھ وچ انگارے بھجی ودی کہ کیا ہے خیر ہے وہ کہ میں دیتی ودیاں کہ دنیا وچ لوگ نیکی کریں دن تا جنت دی لالچ وچ کریں دن جو نیکی کروں جنت ویسوں ہورا ملسن تے گناہ کو بچ دین تا جہنم دے ڈر کو بچ دین جو گناہ کی تو سے تا جہنم وچ سڑسو میرا دل لا دے اللہ میں کو جنت دکھاوے بھا لا تے ساڑ سٹا اللہ میں کو جہنم دکھاوے پانی سٹتے وسما سٹا وال دیکھا جو رب دی محبت وچ نیکی کون کریں دے رب دی محبت وچ گناہ کو کون بچ سبحان اللہ اے ہوگی ایمان دی ڈیپ گہرائی وہ اسا تو وہ تک کچھ نہیں سے پوری توجہ رکھے یہ توجہ سبحان اللہ علی میں گال شروع کرنی کی سبحان اللہ ایمان اللہ سبحان اللہ واجن ٹائم تک میرا پورا سبحان اللہ 50 منٹ تھی گئے میں کو بولیں گے توجہ کرے میں عام طور تے سٹیج تے سوال کرے رہنا گھنٹہ بولن تو بعد بھی 1.5 گھنٹہ بولن تو بعد بھی 2 گھنٹے بولن تو بعد بھی کہ ایمان نال دسو جو حالی تک میں حضور سے دی سیرت دا کوئی موضوع شروع کیتا نہیں الاؤ میں کہیں آیت تے بولیا کہیں حدیث تے بولیا حضور سے دی زندگی دا کوئی واقعہ سنائے ہجرت یا معراج پڑھی بدر یا احد سنائے خیبر یا خندق یا ذات الرقا یا موتا سنائے غار ثور تے غار حرا دے واقعات سنائے ہاں مکی یا مدنی زندگی دا کوئی واقعہ سنائے ظالم دا پوترا میرا تمہید دے ٹائم موک ویندے میں نبی دے شان دے موضوع تک نہیں پہنچ سکتا تو لوگے کو ادھی بنے دے کے سبحان اللہ کو سارو کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری دوسرے کو سمجھو صرف کو سارو کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے پہاڑ جڑے رو دن وہ دریا وہا چھڑے دن تو آدھی پتھر رو دے کہیں دیوبند نبی دا شان سنانے پوری دنیا میں روزانہ چیلنج کر رہا ہوں پاکستان کے ہر گلی کوچوں بازار میں پورے عرب و عجم و یورپ و افریقہ دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں جا کے چیلنج کر چکا ہوں کہ جو مولوی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو اور دیوبند کو گستاخ رسول کہتا ہو اسے بلا میرے ساتھ کھڑا کر ایک رات کا وقت طے کر عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں فجر کی اذان تک جاتے ہیں میں بھی نبی کی سیرت سناؤں وہ بھی نبی کی سیرت سنائے میں بھی نبی کی صورت بتاؤں وہ بھی نبی کی صورت بتائے میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں وہ بھی نبی کی عظمت بتائے میں بھی نبی کی مدد سناؤں وہ بھی نبی کی مدد سنائے میں بھی نبی کا شجرہ بتاؤں وہ بھی نبی کا شجرہ بتائے میں بھی نبی سے سند بتاؤں وہ بھی نبی سے سند بتائے میں بھی نبی کے کمالات بتاؤں وہ بھی نبی کے کمالات بتائے صبح فیصلہ عوام کرے گی دوڑے والا کون تھا قرآن والا کون تھا ایمان نال دسو گھنٹہ کی بنا لے میں کہیں کو مندہ کر دیا نہیں الاؤ نہیں کہیں کو برا آکھیں نہیں کہیں کو کافر آکھیں نہیں کہیں کو مشرک آکھیں نہیں کہیں کو بیتی آکھیں نہیں کہیں کو غالی آکھیں نہیں کچھ نہیں آکھا میں تو خدا دے قرآن ہی چوں علماء دیوبند دے عقیدے دے مطابق نبی دا شان سبحان اللہ وہ دن گزرا سے جڑا کو جو جڑے پلٹو وہ نکل دے پانی ہوئے تا پانی کھیر ہوئے تا کھیر شراب ہوئے تا شراب زمزم ہوئے تا زمزم
ساکو سارے علماء نے علم دا کھیر پیا سبحان اللہ ساری زبانی جو جدن سن سے قرآن و حدیث سن سے نبی دا شان سن سے رب دی توحید سن سے صحابت اہل بیت دی عظمت سن سے مندا نہ سن سے برا نہ سن سے کہیں دے گلا نہ کرے سن لیکن انہیں بھرا میں پتا اللہ واسطے مال پیتی رہو لیکن این تا نہ کرو جو ولا کو اے نہیں منے دے این تا نہ کرنا اسا تے کلی رو کیا ہوئے تو لٹ جی میں لٹ سکتی ہے تا جٹ گل ہے او کڑی سمجھا نہیں جو جمیا ہوئے تے ابے تیرے کانے چ بانگ دیوان واسطے جو سجا ہا تے اون 550 گدے تے کو کان دی بانگ کنو لٹن اللہ اکبر والا کو بولے دا زندگی دے طہور تے لٹیس پڑھا تے لٹیس سنا تے لٹیس آخر مر جو گئی تے کو دھما تے لٹیس کفن پوا تے لٹیس کبر وچ کھاڑتے والا اٹھا کچھ پڑھتے بلا لٹیس والا چلو حدیث ہے چی اندے یار عام اصول ہے مرن تو بعد بندے کو چھوڑ دی مرن تو بعد بندے کو معاف کر دیندے واہ واہ مولوی تیرے ہاتھ میں تو قربان کی واہ تے مرن تو بعد ہی سال تک کیجئے سال تک جٹ کو سمجھ گئی وہ کہ شاباش سے جکڑاک دی روٹی ہے شاباش ہن ابھے دی روٹی ہے ہن لمے دی روٹی ہے ہن 8 جمعراتن ایک دو نال تے ڈیڑھ بریندہ نہیں 8 جمعراتن ولا تریج ہے ولا ستواں ہے ولا چلی ہے ولا ہی نہیں سی چھوڑیا سال بعد آتی وہ ستا پئی پیو تیرے دا ورین ہے جے تک اٹھڑا وستی بے ہی مر پوندے نوں دے گھر روز ہی دے اسا سمجھاؤ گا اکثر ہے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہی کو تو خیرات ہے اللہ جیڑی کاٹن گروپ کو کھویں استغفر اللہ جیڑے منہ لگے کو کھویں نڈے دا خیرات دا حشر فقیر شدے گھیو دے تین دے چھوٹے چھوٹے 2.5 کلو والے ڈبے چاہتے ہو تھا کونے کھڑے ہوندے چاچا چاچا بچے ہوئے تے دے چاچا بچے ہوئے تے دے چاچا ایک بس یاری نو فارے 30 کلو والا دے سو تے کاٹن گروپ میں ٹیٹ تھی تے اندے دیکھ تے گیا کھڑے یاری دے گوٹے تے چوکیا پوی سردار سے کو بوڈی دی بھی مردا ہے خیرات ہے یا ولی میں اللہ ہیندا سوال تو سمجھی کھڑی جو تیرے پیو کو بخش میں سی جتا فقیر تے غریب رول دے کھڑن ڈبے چاہتے کاٹن گروپ کو بوٹیا پوا تے دا کھڑی یار کولیا گوٹیا لبھی وا لاتا لیا بوٹیا لبھی وا خان صاحب کو کھونے ملک صاحب کو کھونے ہیں سردار صاحب تے قریشی صاحب تے حجرات صاحب تے مخدوم صاحب تے گیلانی صاحب تے فلانا کھر صاحب تے انہیں کو کھوانے اے کوئی خیرات کہندی خیرات او اے جڑی مستحق کھاوے سبحان اللہ مستحق کھاوے اچھا خیرات دا مقصد کیا ہوندے ایصال ثواب ایصال ثواب جڑے اساد نا رسمی خیرات نہ کرو تو ٹھیک صحیح ہے تے ایصال ثواب دے منکر ہیں اچھا بھلا تے کو کہیا کہ ایصال ثواب دے منکر ہیں تو قرآن پڑھ مردے کو ثواب پہنچسی روزہ رکھ انہیں کو ثواب پہنچسی انہیں دنوں دا عمرہ کر ثواب پہنچسی حج کر ثواب پہنچسی غریب کو کپڑے پوا ثواب پہنچسی بیوہ دے گھر راشن پہنچا ثواب پہنچسی بیوہ دی دھی دی یتیم دی شادی چکرا ثواب پہنچسی دیکھو تو مولا ڈسی کھڑے دیگا پکاتے ایک دے کہ میرے گھر بھجوا والا ثواب پہنچسی حول ولا قوت دیکھو اپنے گھر تے نہیں کھڑے میرا نوجوان بیٹا فوت تھے 26-27 سال دا شہزادہ شادی شدہ 3 بال اچانک فوت تھے کہیں سنیے جو میں خیرات کی تھی میں کل کی تھی میں کوئی خیرات دینا تو جلسہ کرتے جناب 100 دے گا پکوڑ جناب یا باسی دا پترا 100 دے گا تو حق بن دے میں ایک پھکا نہیں کہیں کو کھوایا سیدھا گیا ایک محلے جیٹھے متا مسجد دی ضرورت ہے لکھ روپیہ لاتے اپنی جیب جو خوبصورت مسجد بنوا کھڑی ہے میں کہ میرا پوترا ہے تیرے نام دی قیامت تک کی نماز کی تھی ایصال ثواب کرنی ای گھر تے کو مولا جی دے لئی کھڑے اپنے دھندے تے تو نہیں لگا ودی ایصال ثواب کر مدرسے طالب پردے کھڑے نہ کاج صحیح نے طالب دی روٹی میں پکویندا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ پکویندا پیا زردہ پلا پکویندا پیا کعبے دے رب دی قسم انہیں کو کھوا ایصال ثواب ہی کاٹن گروپ تو بچ مولا تو بچ ادھر ایک دے گا اپنے گھر چواوے دے ہوں تو بچ خدمت کر مدرسے دے طلباء کوئی اور میں جڑے ویسا دیوان اندے نا مونوں کہا میں یہ دسا اپنے محلے دے مولوی کو دیں گی کیوں ان کی غربت کو نظر نہیں آتی یہ اساں جے برانڈڈ مولویاں کو جو دیویں جن دی گھڑی دی قیمت کوئی نہ بھر سکے چشمہ وی آئی پی کپڑے وی آئی پی گڈیاں وی آئی پی ہاں ہر شے وی آئی پی تو ہوں تے کھڑی تھگیاں لوٹیندا اے ملا ہلکا کیتی ودن دے کو مساق میں دے تھگیاں لوٹیندا کھڑی اون دے ذرا کڑی کپڑے جُتی گڈی پراڈو ڈٹھی ہے
گالا اپنے علاقے دے غریب مولوی دو ون جی تنخواہ 10-12-15 ہزار تو اتے کہنی شدہ بالے دے کپڑے گنے جتی کہنی جتی گنے کپڑے کہنی ٹکر ہوئے تو بھاجی کہنی بھاجی ہوئے تو ٹکر کہنی ہوں کو ون 5,000 لفافے پال لکاتے ون کے دیکھ کعبے دے رب دی قسم جنت ریاکاری کھڑا کریں گی نات خانے تے مولوی تے ہر نمیاں کاپیاں کٹھاتے ہو سی وہ کو پتہ ہے وہ مولوی ہوئے میرے نوٹ لکھا وہ میں جو ایک جاتے روکے نا ایک بندہ 5,000 نوٹ چاہیے تھا ائی شدہ میں سن دن بڑا سن دن ماشاءاللہ اچھا سن دن تعریف ہے دیکھو ہڈا ڈھالے دے ول سویرے مولوی دے بتا نا گستاخ رسول ہے میں کو 5,000 دے نوٹ چاہتے ہوں پہ ہوں 5,000 دیکھتے مولوی جڑا نا مجھ جو پانی آ جاتا میں کہ بھائی ہوئے ڈٹھے ہوئے میرے نوٹ میں جیب جو کٹا تے کو مول کے انسان بھائی میں نوٹ جیب رکھ میری گال دل وچ رکھ او ول کھڑتے ہوتے دور قدم بے ابو تے ٹورے وہ مولوی صاحب گال کرن رات نہ تھی میں کہ جی تو ساڈے ملہ دا مچھر دے نہیں جے تک ویلو نہ میں کہ والا جانی تے کو اندازہ نہیں تھا کہ حق کڈو ہے تے دھک کڈو ہے تے میں آتا رہا کہ وہ مولوی پاک میں علی کر گھنٹہ ڈیڑھ بغیر ویلے دے علاوے میں ہاتھ چومسا کہ تو چلتا ہی کمپیوٹر تے مشین پجی میں رکشہ لا دیں ہاں میٹر چالو ہے تو یہ تھگیاں بند کر میں دیکھا جائے گا گلا نہ بہ وجے تھا یہ واسطے آ نبی دے عاشق کیوں بندے نبی دے نا کو وچیں دے کہیں سے نبی دے نا کو وچیں دے کہیں سے تو ہر دور میں انمول رہا ہے آؤ سلطان کالونی والوں آخری ایک سٹیپ میں تمہیں دوبارہ پیغمبر کے شان کی طرف لے کے چلنے چلا ہوں آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ سفر کرو میں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں اور اپنے پیغمبر کا شان پوچھ کر تمہیں قرآن سے بتاؤں آؤ قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں نبی کا شان و مقام نبی کی سیرت و صورت نبی کی عظمت و رفعت نبی کی منقبت و تقدس ذرا پوچھتے ہیں اے قرآن میرے پیغمبر کا تعارف تو کرا قرآن کہتا ہے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کا نام تو بتا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ وما محمد اللہ رسول اے کتاب تو میرے پیغمبر کا شان تو بتا قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک قرآن تو میرے پیغمبر کا مقام تو بتا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قرآن تو میرے نبی کی بعثت تو بتا قرآن نے ربنا وبعثہم رسولا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی آمد تو بتا قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی یتیمی تو بتا قرآن نے لم یجد کا یتیما فآویٰ کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا فقر و غنا تو بتا قرآن نے وجدک عائلا فاغنا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا رشد و ہدایت تو بتا قرآن نے وجدک ضالا فہدا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا چہرہ تو بتا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی زلفیں تو بتا قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی آنکھیں تو بتا قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی جبین تو بتا قرآن نے یاسین والقمر اور طٰہٰ کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا سینہ تو بتا قرآن نے لم نشرح لک صدرک کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو بتا قرآن نے نزل بالروح الامین علی قلبک کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کے کپڑے تو بتا قرآن نے ثیابک فطہر کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی نفاست تو بتا قرآن نے والرجز فاہجر کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کے دن تو بتا قرآن نے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی راتیں تو بتا قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی چادر تو بتا قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا کمبل تو بتا قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کے اخلاق تو بتا قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی رحمت تو بتا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا جاگنا تو بتا قرآن تو میرے نبی کے دل تو بتا قرآن نے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی عبادت تو بتا قرآن نے ربک فکبر کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی تلاوت تو بتا قرآن نے ورتل القرآن ترتیلا کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کا بولنا تو بتا قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی خاموشی تو بتا قرآن نے لا تحرک به لسانک کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی آواز تو بتا قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا قرآن تو میرے نبی کی زبان تو بتا قرآن نے انما یسرناہ بلسانک کہہ دیا قرآن تو میرے
پوشی تو بتا. قرآن لا تحرک بھی لسانک کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی بیویاں تو بتا. قرآن یا نساء نبی کے لستن کأحد من النساء کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں تو بتا. قرآن یا ایھا النبی قل لأزواجک و بناتک کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے سسرال تو بتا. قرآن تو میرے نبی کا سسر ابو بکر صدیق تو بتا. قرآن نے محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ دیا. ولسوف یرضی کہہ دیا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا سسر فاروق اعظم تو بتا. قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا داماد عثمان غنی تو بتا. قرآن نے رحماء بینام کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا داماد علی المرتضیٰ تو بتا. قرآن نے تراہ رکان سجدہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا سالہ امامی معاویہ تو بتا. قرآن نے بیعیدی سفرۃ کرام بررہ کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کا یار حبشے کا کالا بلال تو بتا. قرآن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہہ دیا. قرآن تو میرے نبی کے 1,54,000 صحابہ تو بتا. قرآن اولئک المفلحون اولئک الراشدون اولئک الفائزون اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کہہ دیا. میں اس لیے کہتا ہوں اگر نبی کا شان, نبی کا مقام, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کی عزت, نبی کی عظمت, نبی کی رفعت, نبی کی منقبت, نبی کی مدحت, نبی کا تقدس, نبی کا چہرہ, نبی کی زلفیں, نبی کی چادر, نبی کا کمبل, نبی کی بیویاں, نبی کی بیٹیاں, نبی کے سسرال, نبی کے داماد, نبی کے یار, اگر پوچھنا ہو دوڑے چھوڑ, مرثیے چھوڑ, قصیدے چھوڑ, قوالی چھوڑ, خدا کا قرآن اٹھا, الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتا جا, محمد کا شان پڑھتا جا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. تو جو ہے میرا روحہ بولوں گا لیکن سٹیج تھک گئے. یہ واسطے آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت, وسعت سہرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جميع ساكر المسلمين من كانوا حيث ما كانوا اللهم انصر مجاهدين فلسطين اللهم انصر مجاهدين كشمير اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا ومن يميننا ومن شمالنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك ومن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب الراحمين.